السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں رابعہ خان کا ایک بہت خوبصورت ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے کارپے ڈیم، مطلب سیز دا ڈے فار یور پلیئرس، یعنی اپنی خوشی کے لیے کسی بھی دن یا لمحے کو روک دینا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنی خواہشات کی چابی کو کسی بھی اچھائی اور برائی کے زمرے سے نکال کر حریص یا مفاد پرست بن کر اس چابی کو اپنی مٹھی میں اس طریقے سے جکڑ لینا کہ وقت آنے پر شفافیت کی انتہا کرتے ہوئے ہر حد سے گزر جانا۔ یہ ایک ایکٹریس کی کہانی ہے جس کا زوال دیکھنے کی چاہ رکھنے والے لوگ اس کے عروج کو نگل گئے تھے۔ انسان جب خود کسی مقام پر نہ پہنچ سکے تو پھر وہ اپنے سے آگے نکل جانے والوں کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ کر انہیں اس طریقے سے گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ سر کے بل گرنے والے کو آسمان کی بلندیاں اپنے دسترس کے دائرے سے آزاد ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن شاید گرانے والے بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا اچھائی و برائی کے امتزاج میں ڈھل کر ایک گلستان کی شکل بھی بن جایا کرتی ہے۔ تو آئیے چلتی ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ تنہا اس پل پر کھڑی تھی، بالکل تنہا۔ اس کی آنکھوں میں اس سیاہ رات تلے بہت سے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ آسانی سے رویا نہیں کرتی تھی۔ اسے اپنے آنسو روکنے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ ایک ایکٹریس تھی، ایک ماہر اداکارہ، جس نے ایک زندگی قربان کر کے دوسری زندگی حاصل کی تھی، اور اب وہ اسی زندگی سے ہاتھ دھونے جا رہی تھی۔ اسے اپنا کام عزیز تھا، اپنی یہ چمچماتی زندگی عزیز تھی، اسے اپنا کریئر عزیز تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے کام کا یاد رہ جانا عزیز تھا۔ لیکن اب سب کچھ جیسے ریت کا بھربھرا سا ڈھیر بنتا جا رہا تھا، گرنے کو بےتاب، گر کر فنا ہونے کے لیے تیار۔ 1 سال بعد وہ باریک ہیلز سے چلتی کارپورٹ سے نکلتی ہوئی سامنے آ رہی تھی۔ اس کی ہیلز باریک اور کئی انچ لمبی تھی، سیاہ چمکتی خوبصورت ہیلز۔ سیاہ ڈیزائنر ڈریس میں اس کا خوبصورت سراپا واضح تھا۔ ڈریس کی آستینیں غائب تھیں اور اس کے سفید دودھیا بازو نکل رہے تھے۔ ان بازوؤں کی ساخت اتنی نرم اور برابر تھی کہ کوئی بھی ان پر نگاہ ٹکائے بغیر گزر نہیں سکتا تھا۔ ڈریس کا گلا اوپر گردن تک نیٹ کے باریک کپڑے سے بند ہوتا تھا اور پیچھے کمر کا حصہ کافی حد تک کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک مغربی ساخت کا لباس تھا جسے اس ملک میں عام طبقہ اچھے انداز سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن جس شعبے سے وہ وابستہ تھی وہاں ایسے ملبوسات کو سراہتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ گردن جھکا کر دیکھا جاتا تو لباس ٹخنوں سے ذرا اونچا تھا۔ شلوار کے نام پر اونچا سا پاجامہ بمشکل اس کی پنڈلیوں تک آتا تھا۔ دوپٹہ تو خیر اس لباس کا حصہ تھا ہی نہیں، اور نہ ہی اسے دوپٹے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ پہل جب وہ اس انڈسٹری میں نئی نئی ایکٹریس بن کر ابھری تھی تب اسے دوپٹے کی کمی کا احساس شدت سے ہوا کرتا تھا، لیکن اب وقت کے کئی دہانے پار کرنے کے بعد یہ ضرورت فضا میں گھل کر گویا اپنا وجود کھو چکی تھی۔ اسے دوپٹہ اب ایکسٹرا پیس محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے نگاہوں پر چڑھا قیمتی چشمہ آنکھوں سے اتارا تو دنیا اپنے رنگ میں دکھائی دینے لگی۔ اس کے لمبے شہد رنگ خوبصورت بال سٹریٹ کر کے کندھے پر ایک جانب ڈالے گئے تھے۔ لباس کا پچھلا کھلا حصہ کچھ اور واضح ہو گیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھے بغیر سفید ٹائلز کی مزین ہال عبور کیا اور لفٹ تک آئی۔ انڈسٹری کے لیے کام کرتی پرائیویٹ ایجنسیز کے کئی ورکرز اسے پلٹ پلٹ کر دیکھنا نہیں بھولے تھے۔ ایسی ایجنسیز کا رواج پہلے اس ملک میں اتنا عام نہیں تھا، لیکن جب سے 1-2 انٹرٹینمنٹ ایجنسیز کی کامیابی کو انڈسٹری کے صارفین نے دیکھا تو کئی ڈائریکٹرز نے اپنی اپنی پرائیویٹ ایجنسیز کا آغاز کر دیا۔ وہ بھی انہی ایجنسیز میں سے ایک تھی، گلیمر ایجنسی۔ پرائیویٹ لفٹ کا بٹن دبا کر وہ نزاکت سے کھڑی دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اپنی پشت پر بہت سی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن وہ کمال مہارت سے سب نگاہوں کو خاطر میں لائے بغیر شان نزاکت سے سیدھے کیے استادہ کھڑی تھی۔ لفٹ کھلنے سے قاصر ہی رہی۔ اس نے نا سمجھی سے ابرو سکیڑ کر بٹن دوبارہ دبایا۔ دروازہ اب بھی نہ کھلا۔ لفٹ کے اوپر لگی چھوٹی سی LCD پر سرخ لفظوں میں کچھ لکھا آ رہا تھا، پلیز انسرٹ کارڈ۔ اس نے ساتھ سے گزرتے ہوئے ایک ورکر کو آواز دے کر روکا تو وہ جھٹکے سے رکا، پھر خوفزدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ انڈسٹری میں بچ مشہور تھی، لوگوں کا اس سے ڈرنا بنتا ہی تھا۔ یہ الگ بحث تھی کہ وہ اصل میں بچ تھی بھی یا نہیں۔ ورکر تھوک نگل کر آگے آیا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ کون سا کارڈ؟ یہ لفٹ صرف آفیشلز کے لیے ہے،
آپ کو اسے کھولنے کے لیے ایجنسی کا کارڈ انسرٹ کرنا پڑے گا۔ وہ 1 سال بعد اس ایجنسی میں آئی تھی۔ 1 سال بعد تو وہ ہرگز بھی اس ایجنسی کی آفیشیل ایکٹریس نہیں رہی تھی۔ کارڈ کیا اس کے پاس خاک ہونا تھا۔ اس نے ایک بے بس سی نگاہ اس بند چمچماتی لفٹ پر ڈالی اور ساتھ بنی پبلک لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ بلند و بالا عمارت کی آخری منزل پر موجود شیشے کی چمکتی کھڑکیوں سے ڈھکا آفس اس صبح شانت محسوس ہو رہا تھا۔ جھولتی کرسی پر اس ایجنسی کا سربراہ براجمان تھا، بالوں کے سپائکس کھڑے کیے، آنکھوں پر فریم لیس اینک لگائے۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور قلموں میں باریک سی سفیدی اسے مزید ڈیسنٹ بناتی تھی۔ اگلے ہی پل آفس کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا تو وہ اپنی جھولتی کرسی پر اچھل سا گیا۔ سامنے خونخوار نگاہیں لیے وہ کھڑی تھی، اس ایجنسی کی سابقہ آفیشیل ایکٹریس سلینا مظہر، جس کے پاس آفیشیل لفٹ میں داخلے کا کارڈ بھی موجود نہیں تھا اور وہ عام سی لفٹ میں سوار ہو کر آئی تھی۔ وہ ٹک ٹک ہیل سے اندر چلی آئی، اپنے پیچھے آفس کا دروازہ بند کیا، پھر قریب آ کر اپنی لمبی چین والا قیمتی پرس صوفے پر رکھا اور تیزی سے جھولتی کرسی والے ٹیبل تک آئی۔ میرا کارڈ کہاں ہے بھائی؟ کہا تو بس یہی۔ خفا خفا سا غصہ ہو کر نظر امجد نے اگلے ہی پل سکون کا سانس لیا۔ کارڈ؟ بس کارڈ کی بات تھی۔ 1 سال تک اسے کام نہ دینے پر، اسے نئی ایکٹریس کے آ جانے کے بعد نظر انداز کرنے پر، کئی آفیشیل پارٹیز میں اس کے داخلے کو ممنوع قرار دینے پر بھی وہ اسے صرف کارڈ پر ناراض تھی۔ یہ واضح تھا کہ وہ شروع دن سے ہی اتنی ہی بے وقوف تھی۔ سلینا، تم بڑی کب ہوگی؟ ابھی تمہیں اس ایجنسی کا آفیشیل کارڈ نہیں جاری کیا جا سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو جو ایکٹریس تمہارے علاوہ یہاں کام کر رہی ہیں وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گی، لیکن میں پبلک لفٹ میں سوار ہو کر آئی ہوں۔ آپ کو تھوڑا تو میری سیلف ریسپیکٹ کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایکٹریس مجھے اس پبلک لفٹ سے نکلتا دیکھ لیتی تو کتنی سبکی ہوتی میری۔ ڈھیروں خفگی لیے وہ دھم سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے کی نزاکت انکا ہو گئی۔ کندھے سیدھے اور کمر کو ایک خاص انداز سے رکھنے کی ساری کوششیں جاتی رہیں۔ وہ بالکل ٹین ایجرز کی طرح ہاتھ خفگی سے باندھے منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ نظر نے ایک گہری سانس لی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ یوں دھڑام سے مت بیٹھا کرو صوفے پر، ایکٹریس ہو تم، کچھ اپنی فگر اور پوسچر کا ہی خیال کر لو۔ بھاڑ میں گیا فگر اور پوسچر، آپ مجھے ابھی کے ابھی وہ کارڈ دے رہے ہیں۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ نظر امجد کے سر میں اب درد سا ہونے لگا تھا۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھایا، آگے بڑھ کر سربراہی صوفے پر بیٹھا اور اسے نرم نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بیضوی اور چمکتا ہوا تھا، آنکھیں بڑی اور گہری تھیں، شہد کے گاڑھے رنگ جیسی۔ بھرے بھرے سے گلابی لبوں کے اوپر دائیں جانب سیاہ تل تھا۔ وہ ایک خوبصورت ایکٹریس تھی۔ اس کی خوبصورتی میں کسی کو کوئی شک نہ تھا، شک اس کی قابلیت میں بھی نہیں تھا، بس شگاف شاید اس کی قسمت میں تھا۔ فضول باتیں چھوڑو، آج تمہیں ایک اہم کام کے لیے بلایا ہے میں نے۔ وہ کام اگر فائنل ہو گیا تو تمہیں کارڈ بھی مل جائے گا۔ آخری بات میں کچھ وزن تھا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، البتہ نگاہوں میں خفگی اب تک تھی۔ کیسا کام؟ ایک رائٹر سے ڈیل فائنل ہوئی ہے ڈرامے کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایکٹریس کو رول کے حساب سے میں خود مختص کروں۔ پہلے میں نے ان سے وقت مانگا، لیکن اب میں طے کر چکا ہوں کہ یہ کام تمہیں ہی ملنا چاہیے۔ آفر بڑی نہیں ہے، ایک چھوٹے اور کم دیکھے جانے والے چینل کا ڈرامہ ہے، لیکن کام نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ بتاؤ، کیا راضی ہو تم؟ وہ آنکھیں کھولے حیرت سے چند پل نظر کو دیکھتی رہی۔ 1 سال بعد اسے کام پر واپس آنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اس نے بڑی بڑی فلموں میں بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن اب اس چھوٹے ڈرامے کے مل جانے پر جتنی خوشی اسے ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ سچ؟ لیکن اگر انہیں میرے کام کرنے کا پتہ چلا اور انہوں نے اسکرپٹ واپس لینے کا کہا تو؟ آپ جانتی ہیں پہلے بھی ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ اسکینڈلائز ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا رسکی ہوتا ہے اور کوئی بھی ایسا رسک یقیناً نہیں لینا چاہتا ہوگا۔ اس کا دودھیا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ نظر نے گہرا سانس لیا۔ وہ تب ہوتا ہے جب رائٹر اور ایجنسی کا ڈائریکٹر باہمی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، بالخصوص ایکٹریس کے چناؤ کے لیے، لیکن اگر وہ ڈائریکٹر کو اس کے تجربے کی بنا پر چناؤ کا اختیار دے تو پھر کوئی جواز نہیں رہ جاتا ان کے پاس آبجیکٹ کرنے کا۔ وہ اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ لمحے بھر کو آفس میں نگاہ دوڑائی۔ بلند و بالا دیواروں پر فریمز میں اس انٹرٹینمنٹ ایجنسی کی کامیاب ایکٹریس کی تصاویر آویزہ تھی۔ یہ تصاویر ہر سال ہر پروجیکٹ کی بحالی کے بعد تبدیل ہو جاتی تھی، اور ان تصاویر میں اس کی تصویر نہیں تھی۔
وہ 1 سال پہلے ہی اتار کر کسی کباڑ میں پھینکی جا چکی تھی۔ اس کا دل خراب ہونے لگا۔ مجھے آفر قبول ہے۔ کچھ لمحات بعد اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا تو نظر نے گہرا سانس لیا۔ گڈ۔ اسکرپٹ کب تک دیں گے آپ مجھے؟ جلد ہی، یوول کے ساتھ تمہیں اپارٹمنٹ بھجوا دوں گا۔ وہ بھی تمہارے لیے کام کا سن کر خوش ہوا تھا۔ یوول اس کا پی اے تھا۔ اس کے مصروف شیڈیول کو متوازن رکھنا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا، اس کے میک اپ آرٹسٹ اور دیگر لوازمات کا دھیان رکھنا، یہاں تک کہ اس کے ڈائٹ پلان کو بھی مد نظر رکھنا، سب یوول کی ذمہ داری تھی۔ اور اس کے ساتھ کام کرنے کے عرصے میں وہ اس سے خاصا مانوس بھی ہو گیا تھا۔ اس انڈسٹری میں بہت کم لوگ تھے جو انسان سے مخلص ہوا کرتے تھے۔ اس کے ایسے مخلص لوگوں میں نظر اور یوول کا نام سر فہرست تھا۔ ان 2 ناموں کے علاوہ اس کے پاس کوئی مخلص نام نہیں تھا پکارنے کے لیے۔ یوول کیا کر رہا ہے آج کل؟ کس کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو نظر نے انتہائی افسوس سے سر ہلایا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک سلینا دوبارہ کام پر واپس نہیں آ جاتی وہ کسی دوسری ایکٹریس کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ اس کی تو آنکھیں ہی بھیگنے والی ہو رہی تھی۔ یوول، پاگل لڑکے۔ بھائی، آپ اور یوول کتنا خیال کرتے ہیں میرا؟ اب میں آپ لوگوں کا احسان کیسے اتاروں گی؟ نظر نے اس کی بات سن کر بمشکل خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی، پھر زبردستی مسکرایا، ساتھ ہی محتاط نگاہ دروازے پر بھی ڈالی۔ کیا مجھے لیڈ ایکٹریس کا رول ملے گا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ اسے امید تو نہیں تھی لیکن پھر بھی پوچھنے میں کیا حرج تھا بھلا؟ نظر نے لمحے بھر کو گہرا سانس لے کر اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن… کوئی بات نہیں بھائی، آپ نے میرے لیے اتنا رسک لیا ہے، وہی بہت ہے۔ میں بہت اچھے سے محنت کے ساتھ کام کروں گی۔ مجھے بڑی اسکرین پر واپس آنا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ آفس کا دروازہ کھلا اور وہاں سے رپورٹرز کی بھرمار کے ساتھ ایک نازک سی دوشیزہ اندر داخل ہوئی۔ یہ نازک اور حسین دوشیزہ آج کل اسکرین پر موجود کئی ایکٹریس میں سے ایک بڑا نام تھی۔ روشنیوں تلے اس کا قیمتی اور مختصر لباس میں قید وجود دمک رہا تھا۔ بالوں کو اسٹائل کیے مشہور میک اپ آرٹسٹ کے زیر نگرانی کیے گئے میک اپ میں وہ واقعتاً بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن یہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی جس کے باعث سلینا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو اس کے ساتھ دائیں جانب اس کا ہینڈ بیگ ہاتھ میں لیے کھڑا یوول تھا، جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے اسی تیزی سے حیرت زدہ نگاہیں پھیر کر نظر کو دیکھا۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے یوول کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، بس اسی لیے تاکہ اس کا دل مزید نہ خراب ہو، لیکن غلط وقت پر سب غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہیں پھیر کر عمیرہ زاہد کی جانب دیکھا۔ یوول انتہائی کنفیوزڈ ہوا اس کی شعلہ بار نگاہوں کو تک رہا تھا۔ عمیرہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر نزاکت سے چلتی اس کے عین سامنے آ بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جما کر اسے دیکھا۔ نظر صاحب، آپ نے اتنی اہم گیسٹ کی آمد پر کسی کو آگاہی دینا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ بہت غلط بات۔ کیا ہوا اگر اس انڈسٹری میں آپ کے گیسٹ کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو؟ ہم ایکٹریس تو ایک دوسرے کا درد سمجھتی ہیں نا؟ اس کے بناوٹی لہجے اور خالی ہنسی پر سلینا کا رواں رواں کھول رہا تھا۔ اس نے ایک گھائل نگاہ اپنے دونوں مخلصین پر ڈالی اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ یوول نے بمشکل رپورٹرز کو باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے پر بہت مبارک ہو آپ کو، اس نے کہا تو نظر اور یوول کو اپنے چہرے سفید پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ لمحے بھر کو چہرہ تو عمیرہ کا بھی سفید ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایکٹریس کو ہر قسم کے نامناسب کام کرنے پڑتے تھے۔ اس آفر تک پہنچنے کے لیے اپنی نسوانیت تک بیچنی پڑتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ہوئے ڈرٹی جوکس کا سہارا تو بہت پرانی ٹرک ہے، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹہری، آنکھوں میں ہتک سی اتر آئی۔ تم تو 1 سال تک اس انڈسٹری سے کٹ کر رہی ہو، یقیناً یہاں کے بدلتے اتوار کو سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا تمہیں۔ ایکٹریس پھر ایکٹریس ہی ہوتی ہے۔ سلینا کی آنکھوں میں تکلیف سے دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ اس نے اس 1 سال میں بہت اذیت سہی تھی۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ڈرٹی جوکس پرانے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ عمیرہ بغیر اصل لیے اس کے دہتے وجود کو تکتی رہی۔ کامیابی کے زینے کیسے چڑھے جائیں یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد لوگ صرف چہرے اٹھا کر اوپر موجود شخص کی بلندی کو سراہ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک کامیاب ایکٹریس ہوں اور میرے زینوں کی جانب کسی کی توجہ نہیں۔ مسکراہٹ انکا ہو گئی تھی۔ عمیرہ کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ اس نے صوفے سے اپنا پرس چھپٹا اور اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور مان لو سلینا مظہر کہ تم ایک ناکام ایکٹریس ہو،
اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا. ایک زہر آلود نگاہ نظر پر ڈال کر وہ آگے بڑھ آئی. پھر لمحے بھر کو ٹھہری, پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. عمیرہ زاہد, میں ایک ناکام ایکٹریس ہونا تو قبول کر سکتی ہوں, لیکن میں اپنے جسم کا سودا کرنے والی بے غیرت ایکٹریس بننا کبھی گوارا نہیں کر سکتی. آپ کو آپ کی کامیابی مبارک ہو. عمیرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکے بغیر آگے بڑھ آئی تھی. اس نے پبلک لفٹ کو ایک نظر دیکھا اور پھر دانت پیس کر گیلی آنکھیں لیے زینوں کی جانب بڑھ گئی. لفٹ کھلتے ہی رپورٹرز کا ٹولہ یقیناً اس کا انتظار کر رہا ہوگا. اس کے پاس آفیشیل لفٹ میں داخل ہونے کا کارڈ نہیں تھا. وہ مزید ان لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنا سکتی تھی. اسے اب زینوں سے ہی اتر کر جانا تھا. کچھ لمحات قبل اس نے کار پارکنگ ایریا میں پارک کی اور پھر کئی لمحے گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا. اس کے ماتھے پر کئی بال تھے اور نقوش انتہائی اکھڑے اکھڑے تھے, جیسے اس کا موڈ سخت خراب ہو. اگلے ہی پل گہرا سانس لیے وہ باہر نکل آیا, دروازہ بند کیا اور جو ہی پلٹا سیاہ لباس میں سلینا کو نزاکت سے چلتا دیکھ کر ٹھہر سا گیا. وہ اس ایجنسی میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا, لیکن اس نے اس سارے عرصے میں سلینا کو کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ پہلے ٹی وی پر نظر آتی تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ غائب ہو گئی تھی. خیر, اسے وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی. ایکٹریس اور ان کے پلاسٹک انداز. وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ آیا. 3 پیس سوٹ میں سیاہی ٹائی لگائے, بالوں کو جیل سے پیچھے جمائے, وہ ایک خوش شکل دراز کا جوان تھا. کان میں لگے بلوٹوتھ اور کثرتی جسم سے اس کے کام کا اندازہ ہوتا تھا. وہ اس ایجنسی میں موجود ایک ایکٹریس کا باڈی گارڈ تھا, پرسنل گارڈ. ایسے پرسنل باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت اکثر پیش تو نہیں آتی تھی, لیکن بعض دفعہ ایکٹریس کی جان کو خطرہ لاحق ہوا کرتا تھا. شہرت بڑھ جائے تو دشمن دگنے ہو جایا کرتے ہیں. جو ہی کوئی ایکٹریس شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگتی, اس کے گارڈز بڑھا دیے جاتے. یہ ایجنسی کا اصول تھا, اور اسی اصول کے تحت وہ باڈی گارڈ کو پرسنل ٹرین کیا کرتی تھی. اگر ایکٹریس کی حفاظت یقینی بنائی جاتی تو انڈسٹری میں پھلنے پھولنے کے مواقع کئی زیادہ ہوتے. وہ بھی اس ایجنسی سے ٹرینڈ ہو کر ایک باڈی گارڈ تھا. اسے اپنا کام عزیز تھا, لیکن فی الحال اس کے کام نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی. اس نے نگاہوں میں سیاہ چشمہ چڑھایا اور پھر آگے بڑھ آیا. پبلک لفٹ میں برے موڈ کے ساتھ داخل ہوتی سلینا کو اس نے بالکل خاموش نگاہوں سے دیکھا تھا. ایک لفٹ میں سوار ہونے سے ہی اس کی حیثیت کا پتہ چل رہا تھا. ایجنسیز بھی بعض دفعہ کتنی ظالم ہو جاتی ہیں. اس نے گہرا سانس لیا اور داخلی ہال کے بعد سفید ٹائلز والی راہداری میں چلا آیا. اس راہداری میں کئی آفس کے دروازے بند تھے. وہ ایک جانے پہچانے آفس کی جانب بڑھ آیا, پھر گہرا سانس لے کر ہاتھ اس کے نوب پر رکھا. بس یہ آخری دفعہ ہوگا. اگلے ہی پل اب وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہو رہا تھا. سربراہی کرسی پر جولیا بیٹھی ساتھ کھڑی سیکٹری کو آج کے شیڈیول کے حساب سے آگاہ کر رہی تھی. اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی. پھر شہناز کو اشارہ کیا تو وہ مؤدب سی گردن جھکائے باہر نکل گئی. وہ دروازے سے آگے بڑھ آیا تھا. بیٹھو. جولیا نے مسکرا کر پیشکش کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا. چہرہ بالکل سپاٹ تھا, بے تاثر. باڈی گارڈز کا خاصا. یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے. اس نے کوٹ پر ایک ہاتھ ادب سے رکھا اور پھر ہلکا سا جھک کر سفید لفافے میں قید اپنا الوداعی لیٹر رکھا. جولیا کی آنکھیں لمحے بھر کو حیرت سے کھلی تھیں. فٹ, تم میرے باڈی گارڈ ہو. ہمارے درمیان طے ہوئے کانٹریکٹ کی میعاد ختم ہونے سے قبل تم ریزائن نہیں کر سکتے. اس نے ٹھنڈی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا. آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا ہونے کے باعث وہ اس کی آنکھیں پڑنے سے قاصر تھی. میعاد کل رات ختم ہو چکی ہے, تو ہم اس کانٹریکٹ کو رینیو کر سکتے ہیں. مجھے ایسا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کی آواز بالکل ہموار تھی, غصے اور بے ادبی سے خالی. جولیا نے تیز سے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے رکھے ٹیبل پر پھینکی. کئی پیپرز فائل سے ٹکرا کر اس کے سیاہ جوتوں کے پاس آ گرے تھے. اپنی آنکھوں سے یہ بلڈی چشمہ اتار کر بات کیا کرو مجھ سے. اس نے ہاتھ اونچا کیا اور چشمہ اتار لیا. بے تاثر سی سرمئی آنکھیں واضح ہوئی. میں تمہارے ہر مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہوں. لگژریز اپارٹمنٹس, نیو ماڈل کی گاڑی, بہتر لائف سٹائل اور ایک مستحکم تنخواہ. میں سب کچھ رینیو کر سکتی ہوں. میں تمہاری زندگی بدل سکتی ہوں. تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. وہ کھول کر بولی تو اس نے پہلی دفعہ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھا. وہ آنکھیں اتنی خاموش تھی کہ جولیا لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی. شاید اس نے اس کا چشمہ اتروا کر غلطی کر لی تھی. مجھے آپ کی کسی آفر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میڈم. یاسر عالم, اس نے بہت ضبط سے اس کا نام لیا تھا. میں حفاظت کا کام کر سکتا ہوں. آپ کے لیے پارٹ ٹائم لذت کا سامان نہیں کر سکتا. کانٹریکٹ کے ایتھیکل آرٹیکل کے تحت میں یا آپ بغیر کسی حفاظتی وجہ کے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے.
لیکن آپ نے اس اصول کی پابندی نہیں کی. آپ نے مجھے بغیر کسی وجہ کے اپنے اپارٹمنٹ میں بلایا، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ نے درمیان میں کھینچے گئے بزنس فاصلے کو بھی عبور کرنے سے دریغ نہیں کیا. میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. ایک لمحے کے لیے سارے آفس میں سناٹا چھا گیا تھا. جولیا کو اس کے جواز پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ ایک اعلیٰ پائے کی اداکارہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کئی گھنٹوں تک قطار میں لگے رہتے تھے، وہ اسے یہ موقع فراہم کر رہی تھی. لیکن سامنے کھڑا یہ جوان ایسے موقع کو گنوا رہا تھا. اب جبکہ وہ اسے دوسرے لفظوں میں ریجیکٹ کر رہا تھا، وہ اسے اور شدت سے اچھا لگنے لگا تھا. اس اکھڑے انداز اور پرکشش نقوش کے لیے ہی تو اتنا نیچے گر رہی تھی. تم جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں حد تک سے جیسے سرخ ہو گئی تھیں. میں دوبارہ وہ سب دہرا کر آپ کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کسی اور کو اپنا باڈی گارڈ رکھ سکتی ہیں. اس نے جولیا کو اب کے واضح حیرت سے دیکھا تھا. گو اہیڈ. تمہاری حیثیت اس انڈسٹری میں ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہیں رہنے دوں گی میں. یاسر، میں تم پر الزامات عائد کروں گی. میں تم پر جنسی ہیراسمنٹ کا کیس فائل کروں گی. میرے مداح رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر پر پتھروں کی بارش کر دیں گے، اور تمہیں میرے پاس اس سب کے بعد آنا پڑے گا. وہ خوفناک تھی. یاسر کو اس کا اندازہ تھا. گو اہیڈ. اس کے دونوں ہاتھ مؤدب سے انداز میں آگے بندھے ہوئے تھے. جولیا کی تقریر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. جیسے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اپنے الزامات سچ ثابت کرنے کے؟ کچھ پل بعد وہ جیسے واقعی جاننا چاہتی تھی. آپ نے مجھے کیا ہے میڈم؟ ثبوت کی بات میرے سامنے مت کریں. آپ کے اپارٹمنٹ اور آفس کے کیمرے کون کنٹرول کرتا ہے؟ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ فوٹیجز میں ڈیلیٹ کروا چکی ہوں، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. جولیا نے اس کو بہت کم مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. آپ کی ڈیلیٹڈ فوٹیجز میرے پاس موجود ہیں. اگر میرے جان سے متاثر ہوئے بغیر آپ کانٹریکٹ کی شیک نمبر 7 کو دھیان سے پڑھتی تو شاید مجھے آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ باڈی گارڈز کے پاس حفاظتی اقدامات کے لیے ڈیلیٹڈ فوٹیجز کا رکھنا جائز ہوتا ہے. آپ مجھ پر کسی بھی کورٹ میں کسی بھی قسم کے چارجز فائل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی. وہ آہستگی سے پلٹا تھا. جولیا نے کھلے منہ کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا، پھر دانت پیس کر وہ اس پر چلائی. میں تمہیں تباہ کر دوں گی، میں تمہیں مسخ کر دوں گی. دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک پل کے لیے پلٹ کر اسے دیکھا تھا. جاتے جاتے ایک لیگل ایڈوائس دینا میرا فرض ہے. وہ آگے بڑھا اور پھر صوفے کی پشت پر رکھا اپنا سکارف اٹھایا. وہ سیاہ رنگ کا ریشمی مفلر تھا جو اس نے ٹھنڈ کی وجہ سے جولیا کو دیا تھا. اس دفعہ باڈی گارڈ اپنے باپ کی عمر کا اپوائنٹ کیجیے گا، نہیں تو وہ دن دور نہیں جب کوئی بھی گارڈ آپ کے ساتھ کام کرنے پر راضی نہیں ہوگا. اور ہاں، وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے دہکتی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی. مرد کو اپنی خوبصورتیوں سے کبھی اکسانا نہیں چاہیے. وہ کب انسان سے بھیڑیا بن جائے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا. رکھو، یہ مفلر یہیں رکھ دو. وہ اس پر چلائی تھی. اس نے چہرہ جھکا کر اپنے سکارف کو دیکھا. کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ دوسروں کی چیزوں کو ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں رکھا کرتے؟ ایک آخری اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور باہر کی جانب پڑ گیا. مفلر اس کے ہاتھ میں اب تک تھا اور دماغ کافی حد تک گھوما ہوا تھا. پیچھے آفس سے کوئی بھاری شے زمین پر آ لگنے کی آواز آئی تھی. جولیا کی سیکرٹری تیزی سے اندر بھاگی تھی. وہ آگے بڑھ آیا. اس کا کام ہو گیا تھا. وہ زینوں سے اترتے اترتے تھک گئی تھی. آخری زینوں تک اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں. کچھ دیر پھولے سانس کو بحال کرنے کے لیے وہ زینوں پر ہی بیٹھ گئی. یکایک اس کا موبائل پیغام کی ٹون کے ساتھ بجا تو اس نے اس کی چمکتی سکرین نگاہوں کے سامنے کی. اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی. اپنے اکاؤنٹ سے ہوئی 60,000 کی تازہ ٹرانزیکشن دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا. اگلے ہی پل اس نے دانت پیس کر فون پر نمبر ڈائل کیا اور اسے کان سے لگایا. یہ کیا ہے ماں؟ 60,000؟ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اتنے پیسوں کی؟ دوسری جانب جیسے اس کا سوال سن کر سامع نے تلخی سے فون کو دیکھا تھا. میں نے ایک بیگ لیا ہے. عمیرہ زاہد کی ماں کے پاس بھی یہ لیمیٹڈ ایڈیشن ہے. اگر اس نے لیا تو مجھے بھی لینا چاہیے نا. لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کے فلاپ ہوتے ہی ماں نے بازاروں کے بیگز پر گزارا کرنا شروع کر دیا ہے. یہ سب میں تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں بیٹا. اس کا دل کیا کہ زور سے ان پر چلائے. ادھر اس کے پاس اپنے اپارٹمنٹ کا کرایہ دینے کے پیسے پورے نہیں تھے اور ادھر اس کی ماں کو ایرسٹوکریٹ بننے سے فرصت نہیں تھی. وہ بے بسی سے فون کو لمحے بھر کے لیے دیکھ کر رہ گئی تھی. یہ سب کیا ہو رہا تھا آخر؟ سب لوگ آخر اس کا دل رکھنے کے لیے اسے ہی کیوں کنگال کر رہے تھے؟ پہلے نظر امجد، پھر اس کی ماں. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ 60,000 ابھی میرے لیے کس قدر اہم ہے؟ آپ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں اپنی بیٹی کے مسائل سے؟ وہ ان پر چیخی تھی.
ایک بیگ لینے سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گے، وہ بھی جواباً اتنا ہی تلخی سے پھنکاری۔ سلینا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کے پاس ایسے قیمتی بیگز کی بھرمار ہے ماں، میں نے آپ کو سب کچھ لے کر دیا ہے۔ 1 سال سے تم نے مجھ پر اپنا ہاتھ جیسے تنگ رکھا ہوا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرا دم گھٹتا ہے گنے چنے پیسے لے کر تم سے۔ آخر کب ختم ہوگا تمہارا یہ فلاپ ایکٹریس کا ڈرامہ؟ اسے لگا جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہے۔ وہ چند پل کچھ نہ بولی تھی۔ اب آپ میرے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نہیں نکالیں گے، یہ میری وارننگ ہے آپ کو، وہ سختی سے کہہ کر جیسے ہی اٹھی تو دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ سمجھ گئی؟ بس آخری دفعہ مجھے 50,000 روپے دے دو۔ اس کا دماغ ایک بار پھر بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ سلیم، ماں کی مجبوری سمجھو بیٹا، پہلے بتائیں آپ کو یہ پیسے کیوں چاہیے؟ اس نے کمال ضبط سے پوچھا تھا۔ وہ تم ناراض نہیں ہونا، پہلے بتائیں۔ مجھے کسینو میں وہ پیسے لوٹانے ہیں۔ زینے جیسے اس کے سر پر آ گرے تھے۔ کسینو؟ اس کی ماں پھر سے گیمبلنگ کھیلنے لگی تھی۔ وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ماں آپ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے۔ میں ادھر کام کے لیے در بدر بھٹک رہی ہوں ماں، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ کوئی پیسہ نہیں ملے گا آپ کو اب، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل فون کان سے ہٹایا اور لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھائی۔ اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے جیسے ہی باہر قدم رکھا تو رپورٹرز کا ایک جم غفیر اس پر جھپٹا۔ لائٹس، سوالات، ماں کی بے حسی، یوول اور نظر امجد کی حرکت، عمیرہ زاہد کے زہر اگلتے طنز، سب کچھ اس پر جیسے ایک ساتھ وارد ہوا تھا۔ آپ کا اسکینڈل اب تک خبروں میں کیوں گردش کر رہا ہے؟ کیا آپ اب بھی زبیر اینڈ سنس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں؟ کیا آپ کے بارے میں تمام ایلیگیشنز درست ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کورٹ کے سمن کرنے پر بھی حاضر نہیں ہوئی تھی؟ کیا آپ واقعی ڈرگز کی ٹریفکنگ میں زبیر حسن کے بیٹے کے ساتھ ملوث رہی تھی؟ کچھ کہیں پلیز۔ رپورٹرز کا ایک ہجوم تھا جو اس کے آس پاس ابل رہا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ کوئی گارڈ اس کی حفاظت کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس کے پاس گارڈ ہائر کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ رپورٹرز اسے چھو رہے تھے، نازیبا سوالات کر رہے تھے۔ وہ سفید پردے چہرے کے ساتھ درمیان سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر کوشش نادارد۔ وہ بہت زیادہ تھے اور سلین اکیلی تھی۔ کیا یہی ہوتا ہے فلاپ ایکٹریس کا مقدر؟ نازیبا سوالات اور زو معنی نظریں۔ یکایک کوئی اس جم غفیر کو تیر کی طرح چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر سلینا کے آس پاس رکھے۔ سب رپورٹرز اس کی آمد پر یک دم ہی پیچھے ہوئے تھے۔ وہ سرمئی آنکھوں والا دراز قد باڈی گارڈ تھا۔ اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ پرے دھکیل سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا تھا۔ فاصلہ رکھ کر بات کریں۔ اس کی جھاڑ پر رپورٹرز شرمندگی سے پیچھے ہوئے تھے۔ سلینا اس نئے چہرے کو حیرت سے تک رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں والا اس کی جانب گھوما۔ کیا آپ بات کریں گی؟ سرگوشی میں اس سے پوچھا۔ سلینا نے صرف اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ اشارہ یاسر کے لیے کافی تھا۔ اس نے تیزی سے رپورٹرز کو پرے دھکیلا۔ کئی ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر جا گرے۔ آپ کون ہیں سلینا کے؟ کسی رپورٹر نے ہانک لگائی تو اس نے سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ باڈی گارڈ۔ اور پھر اسی تیزی کے ساتھ سلینا کو لیے ایجنسی کے داخلی ہال سے باہر لیے آگے بڑھایا۔ وہ دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ آفس سے بھاری شے زمین پر مارے جانے کی آواز باہر تک سنائی دی تھی۔ جولیا کی سیکرٹری نے اندر بھاگتے ہوئے اس پر ایک افسردہ نگاہ ڈالی تھی۔ جولیا کا یہ لیا دیا سا باڈی گارڈ اسے شروع دن سے ہی پسند نہیں تھا۔ وہ ہاتھ میں مفلر لیے آگے بڑھایا تھا۔ ہال کے ایک جانب لفٹ کے سامنے رپورٹرز کا جم غفیر موجود تھا۔ وہ سب یقیناً 1 سال کے بعد سلینا کی اچانک آمد پر خاصے چونکے ہوئے تھے، اور یہ تو طے تھا کہ اب وہ اس سے سوالات پوچھے بغیر ٹلنے والے نہیں تھے۔ یاسر کی خاموش نگاہیں لفٹ سے زینوں کے دروازے تک پھسلیں۔ وہ یقیناً لفٹ سے نہیں اترے گی۔ ابھی اس نے چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ زینوں کا دروازہ کھلا اور سلینا سفید چہرے کے ساتھ باہر نکلی۔ لفٹ کے سامنے استادہ جم غفیر اس کی جانب تیزی سے لپکا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں قید مفلر کو پوری طرح سے مٹھی میں جکڑے رکھا تھا۔ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ رپورٹرز کے سوالات اس کی سماعت میں اترے۔ وہ اور سلینا کے ارد گرد موجود رپورٹرز کا جم غفیر ایک ساتھ ہی داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر رپورٹرز کے درمیان برف جیسے چہرے کے ساتھ کھڑی بچتی بچاتی سلینا کو دیکھا، اور بس۔ سامنے کی جانب بڑھتے اس کے قدم اگلے ہی پل اس ہجوم کی جانب گھومے۔ ہجوم کو پرے دھکیل کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔
باقی کا کام آسان تھا، یہ کام اس کا معمول تھا۔ اسے لوگوں کو پرے دھکیلنے میں مہارت حاصل تھی، لیکن وہ ایک دفعہ سلینا سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ رپورٹرز کے سوالات کا جواب دینا چاہتی تھی تو وہ اس کے لیے راہ ہموار کر سکتا تھا، لیکن وہ بہت سٹپٹائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میک اپ کی چڑی تہ تلے اسے سلینا کا چہرہ حد درجہ مردہ محسوس ہوا تھا۔ اس مردہ چہرے کو دیکھ کر اسے لمحے بھر کے لیے کچھ بہت شدت سے یاد آیا تھا، اور اس یاد کے لپکتے ہی اس کے ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ اس نے کئی رپورٹرز کو راستے سے ہٹایا اور اس کے لیے راستہ بناتا ہوا اسے اپنی کار تک لے کر آیا۔ رپورٹرز اس کی کار کے دروازے تک سوالات کر رہے تھے۔ اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور سلینا کو اندر بٹھایا، پھر فرنٹ سیٹ سنبھال کر اگلے ہی پل گاڑی تیزی سے باہر نکال لایا۔ یہ سب کیا تھا نظر بھائی؟ امیرا کو بمشکل قابو کر کے اس نے ریسٹ روم میں جانے کے لیے راضی کیا اور پھر تیزی سے نظر کی جانب گھوما۔ آپ نے اس سے میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا بھائی؟ یوول یک دم ہی بہت پریشان نظر آنے لگا تھا۔ وہ 27 سالہ خوش شکل جوان تھا۔ اسے واقعتاً سلینا سے بہت لگاؤ تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اگر وہ بیٹھ جاتا تو کھاتا کہاں سے؟ پچھلے سال کے کئی عرصے میں کئی دفعہ اس نے بہت سے لکھاریوں کو سلینا کے لیڈ رول کے لیے راضی کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ وہ انہیں نظر کے آفس تک لانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جب وہ سلینا کا نام سنتے تو ان کے نقوش یک دم ہی سیاہ پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ یوں بدکتے گویا کسی زہریلے جانور نے انہیں ڈنک مار دیا ہو۔ شروع میں وہ خود بھی اس کے حالات سے کافی فرسٹریٹ رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنی سی کوششیں کر کے بھی پھل نہیں دیکھا تو پھر وہ یہ سب ترک کر کے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لیکن ابھی جو نظر امجد نے جھوٹ بولا تھا وہ بھی اس کی بابت اس کی اجازت کے بغیر، اس پر اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنی ہرٹ نظر آ رہی تھی؟ اس کی آواز میں دکھ ابھر آیا تھا۔ نظر نے بھاری دل کے ساتھ گہرا سانس لیا۔ میں اسے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ میں بس اس احساس کو مزید گہرا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوول نے بے چین سی سانس خارج کی۔ اور اب جو میس آپ نے کریٹ کیا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ سلینا آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی اب۔ آپ کی کیا، بلکہ اب تو وہ میری بھی شکل نہیں دیکھے گی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا اور صوفے پر گر سا گیا۔ تمہیں اسکرپٹ لے کر جانا ہے اس کے اپارٹمنٹ؟ چند پل کی خاموشی کے بعد نظر نے گھنکار کر کہا تو یوول نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ کیا مطلب؟ یہ فس کریٹ کرنے کے بعد آپ مجھے شیر کے بل میں کھیلا بھیجنا چاہتے ہیں؟ شیر بل میں نہیں رہتا گدے، نظر نے نظریں چراتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ وہ کہیں بھی رہتا ہو، لیکن میں اسکرپٹ لے کر اکیلے اس کے اپارٹمنٹ نہیں جاؤں گا، وہ میرا یقین نہیں کرے گی۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ نظر کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈائریکٹر آف گلیمر انڈسٹریز کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سلینا کا غصہ، اف، گھبرا کر سر جھٹکا تھا اس نے۔ آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں اور یہ سب کلیئر ہے، آپ سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہی کیوں ہیں جب آپ ہے نہیں تو؟ آخر میں وہ جھنجھلا کر اٹھا تھا، پھر اس کے اڑے رنگ کی جانب دیکھے بغیر دروازہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سلینا اور یوول کسی دن اسے ہارٹ اٹیک دیں گے یقیناً۔ اس شہری ہما ہمی سے خاصا دور ایک گاؤں واقع تھا۔ اس کے سرسبز لہراتے کتوں پر بہت خوبصورت سن فلاورز کھلے ہوئے تھے۔ سورج کی روشنی تلے ان کے رخ خورشید کے چمکتے روپ کی جانب تھے۔ سرسراتی ہوا تلے کئی ایکڑ پر پھیلی زمینوں کے درمیان بہت خوبصورت سا سفید گھر استادہ تھا، چھوٹا سا لکڑی کی بار کے پیچھے موجود، سورج مکھی کے پھولوں کی روشنی تلے دمکتا ہوا۔ سفید بار کا چھوٹا سا دروازہ ہوا سے جھول رہا تھا۔ ذرا آگے گھاس کے کتے پر ایک کار پارک تھی اور یہ سواری کسی کی آمد کا پتہ دیتی تھی۔ گھاس کا حصہ عبور کرتے ہی گھر کے دو لکڑی سے بنے زینے واضح تھے۔ داخلی دروازہ بھاری لکڑی کا بنا تھا، اسے دھکیل کر اندر قدم رکھا جاتا تو لکڑی سے بنا وہ بنگلہ ٹھنڈا سا خاموش محسوس ہوتا۔ دائیں جانب بنے مہمان خانے میں دو نفوس برا جمان تھے۔ مہمان خانے کا نقشہ خاصا آسان تھا۔ سفید بے داغ قیمتی صوفوں کے سامنے قداور گلاس وال موجود تھی۔ اس گلاس وال سے باہر موجود سرسبز باغ دور دور تک پھیلے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ یہ اس شاداب سے علاقے میں واقع ایک ہی گھر تھا، تنہا سفید چھوٹا سا محل۔ اندر برا جمان نفوس ایک دوسرے کے مقابل تھے خاموشی سے۔ کیسے آنا ہوا؟ ایک جانب بیٹھے بزرگ سردار عالم نے پہلا استفسار کیا تھا۔ ان کے صحت مند سے رخسار گلابی ہو رہے تھے اور سر کے بالوں میں ایک بھی سیاہ بال موجود نہیں تھا، لیکن اس بڑھتی عمر نے بھی ان کے وقار میں کمی نہیں کی تھی۔
وہ عمر کے اس حصے میں بھی وجیح دکھ رہے تھے۔ میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا بابا، کتنا عرصہ ہو گیا میں نے اس سے بات نہیں کی ہے، سلطانہ نے نرمی سے کہا تھا۔ بوب کٹ بالوں کی چونچ اس کی سراہی دار گردن پر پڑ رہی تھی۔ ان بالوں کا رنگ گہرا سرخ تھا، ایسے کہ وہ دھوپ میں سرخ محسوس ہوتے لیکن کم روشنی والی جگہوں میں ان کا رنگ گہرا کتھئی محسوس ہوتا تھا۔ ڈیزائنر ڈریس زیب تن کیے نازک سراپے والی سلطانہ ناز اپنے وقت کی مایا ناز اداکارہ رہ چکی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اب بھی کہیں دب کر پیچھے رہ گئی تھی۔ اپنی خوبصورتی، جلد اور فگر کا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ آج تک اسکرین کی زینت تھی۔ اس کے لیے ترقی کے زینے اب تک ہموار تھے۔ کام پر گیا ہوا ہے، سردار نے تحمل سے کہہ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہمیشہ ایک ہی جواب دے کر آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی بابا؟ وہ مسکرا کر نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ سردار نے گہرا سانس لیا۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا سلطانہ، وہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بھی ہمیشہ تمہیں ایک ہی جواب دے کر اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے اپنے پوتے کا سکون زیادہ عزیز ہے۔ ان کی آواز میں نرمی کے ساتھ شفقت بھی تھی۔ کیا کسی ایسے بیٹے کو دیکھا ہے آپ نے جو اپنی ماں سے ہی بدزن ہو؟ ایسا نہیں ہوتا بابا۔ آج یا کل بچہ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر اپنی ماں کے پاس واپس آ جاتا ہے، لیکن میرا بچہ میرے پاس واپس نہیں آ رہا۔ کہیں آپ اسے مجھ سے دور کرنے کی سازش تو نہیں کر رہے؟ وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ شہد لہجہ، اپنے نپے تلے جملے، اس کی موجودگی کے باعث کمرے میں موجود ہر شے مروب سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یاسر عالم کی ماں تھی، خوبصورت سرمئی آنکھوں والی۔ بچے تب واپس آتے ہیں جب ان کے زخم بھر جائیں، جب زخم تازہ رہیں تو وہ واپسی کے راستے بھول جاتے ہیں۔ زخم کسے نہیں لگتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی ماں کی شکل کو بھی دیکھنا گوارا نہ کیا جائے۔ تم اس سے یہ بات خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ سردار عالم نے 100 کی ایک بات کہی تھی، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے سلطانہ کے جبڑوں میں ہلکی سی سختی محسوس ہوئی تھی۔ میں بھی بہت دفعہ اس سے تمہارے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، وہ مجھے ہر دفعہ ایک ہی جواب دیتا ہے، دادا ہم اس موضوع پر اب بات نہیں کریں گے، یاسر کے انداز میں کہہ کر سردار نے گویا سلطانہ کو حیران کر دیا تھا۔ کیا وہ اب تک اسے نفرت کرتا تھا؟ اب تک؟ چند پل وہ چہرہ جھکائے اپنے چائے کے کپ کو دیکھتی رہی۔ اس میں موجود چائے کا رنگ ہلکا سبز تھا اور اوپر چند پتے کیمومائل کے ڈلے ہوئے تھے۔ بے داغ پیالے کی اوپری سطح پر تیرتے سفید پھول۔ جانتے ہیں بابا، ساری زندگی میں کیمومائل ٹی پیتی رہی، اس چائے کی مجھے اتنی عادت ہو گئی کہ اب تو کسی دوسری چائے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اسے یہ چائے کبھی پسند نہیں آئی۔ سردار عالم اسے شفقت سے تک رہے تھے۔ سلطانہ نے سر اٹھایا تو آنکھیں ہلکی سی بھیگی ہوئی تھی۔ یاسر کو اس چائے کے ذائقے اور خوشبو دونوں سے الگ طرح کا بیت تھا۔ وہ مجھ سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ میں اتنی بد ذائقہ چائے کیوں پیتی ہوں۔ وہ ٹہری تو سفید گھر میں ہر جانب خاموشی سی پھیل گئی۔ سردار جانتے تھے کہ اب وہ کیا کہنے والی تھی۔ میں اسے اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ نہیں بتا سکی بابا کہ یہ چائے ذہنی دباؤ کو کم اور اعصاب کو پرسکون رکھنے میں مدد دیتی ہے، یہ چائے سٹریس کو زائل کرتی ہے۔ میں نے غلطی کی، مجھے اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ اس کی ماں سٹریسڈ ہے۔ اب اگر میں اسے یہ بتاؤں گی تو وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ ایکٹریس کی زندگی میں اگر یہ کیمومائل چائے نہ ہو تو بعض دفعہ وہ زندہ نہیں رہ پاتی۔ بابا میری یہ آخری بات اسے بتا دیجیے گا۔ چائے کا کپ آہستگی سے پرچ میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سردار عالم اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے لمحے بھر کو ٹھہر کر ان کی جانب مڑی تھی۔ اور اسے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ میرے پاس اسے بلانے کے ہزاروں طریقے ہیں، اور کچھ طریقے ایسے بھی ہیں کہ جن سے وہ کبھی رخ نہیں پھیر سکے گا۔ اسے ہمیشہ میرے پاس آنا پڑے گا۔ وہ کہہ کر تیزی سے داخلی دروازہ عبور کرتی باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ لکڑی کے فرش پر اس کی ہیلز کی بازگشت گونجتی رہی۔ مہمان خانے میں سردار عالم تنہا رہ گئے تھے۔ ہلکے سبز رنگ سے مزین چائے کی خوشبو مان پڑ گئی تھی اور رنگ اب زہر آلود سا معلوم ہونے لگا تھا۔ گاڑی رپورٹرز کی پہنچ سے نکل کر اب مرکزی شاہراہ پر دوڑ رہی تھی۔ سلینا کا رنگ اب تک سفید تھا، لیکن وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ یاسر کی نگاہیں سیدھ میں دیکھتے ہوئے سامنے سڑک پر مرکوز تھیں۔ یک لخت ہی وہ اپنے کندھے پر کھلی ہتھیلی دیکھ کر چونکا۔ کیا؟ پیڈ دو اور ساتھ میں پین بھی دینا، تمہیں آٹوگراف دوں، اور پلیز زیادہ لمبی بات مت کرنا مجھ سے، میں بہت برے موڈ میں ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سے کن پٹی دباتے ہوئے تھکن زدہ سا کہہ رہی تھی۔ یاسر نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے پیچھے کیا تو وہ چونکی۔ کیا تمہیں میرا آٹوگراف نہیں چاہیے؟
وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں، تم میرے فین نہیں ہو؟ بیک ویو مرر میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سلینا نے معتجب سا استفسار کیا۔ اس سے زیادہ یاسر کی برداشت نہیں تھی۔ اس نے کار سڑک کے ایک جانب لگائی اور پھر سنجیدگی سے اسے مرر میں دیکھا۔ ہرگز نہیں، پھر کیا ہو؟ سٹاکر؟ سٹاکر؟ وہ حیران ہوا۔ فین نہیں ہو، سٹاکر نہیں ہو، پھر کیا ہو؟ لور؟ اس کی آنکھیں یک دم ہی چمکی تھی۔ یاسر نے گہرا سانس لیا۔ اتنی وائلڈ امیجنیشن رکھنے کے بعد ایکٹریس کیوں بنی ہیں آپ؟ رائٹر کیوں نہیں بن جاتی؟ اس کا ٹھنڈا سا طنز سن کر وہ بدمزہ ہو کر پیچھے کو ہو بیٹھی تھی۔ میں اپنی اگلی زندگی میں کبھی رائٹر نہیں بنوں گی۔ انتہائی خود پسند اور گھٹیا لوگ ہوتی ہیں یہ رائٹرز۔ اسے پچھلے سال میں ہر لکھاری سے ریجیکٹ ہونے کے دکھ اچانک سے یاد آ گئے تھے۔ اگر تم میرے لور ہو بھی تو میں تم سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے فی الحال اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے۔ ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، ہاتھ جھلا کر نزاکت سے کہا تھا۔ وہ اسے بیک مرر میں لمحے بھر کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے مجھ پر۔ خیر میری گاڑی سے اترے۔ کیا مطلب؟ تم مجھے اپارٹمنٹ تک نہیں چھوڑ رہے؟ وہ پچھلی نشست پر بدکی تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کا ملازم نہیں ہوں۔ پھر پہلے میری مدد کیوں کی تھی؟ اس نے خفگی سے پوچھا، ساتھ ہی ہاتھ بھی باندھ لیے۔ اس کی برف سی رنگت اب کے بحال ہو رہی تھی۔ کیونکہ وہ سب میری نروس پر آ رہا تھا۔ اگر آپ اپنے رپورٹرز کو جواب دے دیتی تو مجھے یہ قدم نہیں اٹھانا پڑتا۔ جیسے مجھے تو الہام ہوا تھا کہ وہ سب تمہاری نروس پر آ رہا ہے نا؟ اس نے مسکرا کر کہا تو یاسر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر اگلا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آگے بڑھ کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ سلینا کو تو اس کی حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم مجھے یوں بیچ سڑک پر نہیں اتار سکتے، بنیادی مینرز بھی نہیں ہیں کیا تم میں؟ وہ دن دہاڑے پیدل چل کر کیسے جائے گی اپنے بلاک تک؟ ان ہائی ہیلز کے ساتھ سڑک پر چلنا عذاب تھا۔ باہر نکلے؟ اس کے سختی سے کہنے پر سلینا کے رخسار حد تک سے سرخ ہوئے تھے۔ اسے چاروں نچار کار سے نکلنا ہی پڑا۔ رپورٹرز اب تک چھڑ چکے ہوں گے، ہم ایجنسی سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ آپ واپس جائیں اور اپنی کار لے کر جہاں جانا چاہتی ہیں جائیں۔ میں کار نہیں لائی تھی ساتھ۔ اس نے سرعت سے جھوٹ بولا تو یاسر نے اسے اچھا والی نظروں سے دیکھا۔ آپ کی کار کی چابی آپ کے پرس میں نہیں ہے۔ مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے صرف آپ کا پرس یہاں سڑک پر الٹنا ہوگا۔ منظور ہے؟ سلیم نے اس کی بات پر جلدی سے اپنا پرس پیچھے چھپایا تھا، پھر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اب جھک کر ڈیش بورڈ سے کچھ اٹھا رہا تھا، پھر اس کی جانب بے مروتی سے سیاہ مفلر بڑھایا۔ یہ کس لیے ہے اب؟ وہ چٹک کر بولی تھی۔ آپ کے کام آئے گا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سلینا کو یک لخت ہی اپنی کھلی پشت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے شہد رنگ بالوں کو پیچھے چھٹکا تو اگلے ہی پل کمر چھپ گئی، پھر ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ میں پکڑا مفلر کھینچا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے میری مدد میری خوبصورتی سے مروب ہو کر نہیں کی۔ اتنی بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے آپ۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے صاف گوئی سے کہا تو وہ بھگ سے اڑی، پھر اس کی کھڑکی کے کھلے شیشے پر جھکی۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کہا ہے؟ اس کا دل کیا کہ اپنا قیمتی پرس اس کے منہ پر دے مارے۔ ایک نارمل لڑکی اگر اتنا ہی میک اپ کرے جتنا آپ ایکٹریس کرتی ہیں تو وہ بھی ایسی لگ سکتی ہے۔ لمحے بھر کو سرمئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، ان میں ہلکی سی استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ خوبصورتی سکون سے جملہ مکمل کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ وہ چند پل تو گنگ سی کھڑی اپنی تازہ ہوئی بے عزتی پر غور کرتی رہی، پھر اس کے پیچھے زور سے چلائی، جاہل، بدتمیز۔ ساتھ ہی اس نے مفلر منہ پر لپیٹا، سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اور ہیلز میں دکھتے پیروں کے ساتھ مخالف سمت کی جانب بڑھائی۔ آج کا دن ہی منحوس تھا۔ اگلی شام اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ بجا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے تلخی سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، سیاہ چمچم کرتا لباس زیب تن کیے، میک اپ کی ایک گہری تہ چہرے پر چڑھائے، کانوں میں ڈائمنڈز اور ہاتھوں میں قیمتی سٹونز جڑا بریسلٹ پہنے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، پیچھے ہٹ گئی۔ وہ پیچھے دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے تیزی سے آ رہی تھی۔ کیا 50,000 کا بندوبست ہو گیا سلیم ڈارلنگ؟ اس نے افسردہ نگاہوں سے اپنی ماں کا کھلا سا چہرہ دیکھا۔ اس کے بے چین سراپے کے برعکس اس کی ماں خاصی فریش لگ رہی تھی، گویا کھلا ہوا گلاب ہو۔ کیا آپ کو مجھ پر ترس بھی نہیں آتا ماں؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ شگفتہ نے اس کے لہجے کی افسردگی کا ذرا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ اب تک داخلی راہداری میں کھڑی تھی۔ 50,000 آپ کوئی اتنی بڑی بھی رقم نہیں ہے کہ جس پر تم ایسے جاہلوں کی طرح ریئیکٹ کرو۔ وہ اب صاف ستھرے سے کشادہ ٹی وی لاؤنج میں پرتکلف سے انداز میں براچمان تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ریموٹ سے ٹی وی بھی آن کر لیا تھا۔ یہ اس کا اپارٹمنٹ تھا،
مرکزی شاہراہ کے وسط میں موجود، گلاس والز اور خوبصورت فرنیچر سے آراستہ، اوپن کچن اور نچلے فلور پر واقع جم کی سہولت سے لیس۔ وہ الگ بات تھی کہ پیسے کی کمی کے باعث A1 اپارٹمنٹ سے A3 تک آ گئی تھی۔ یہ ایکٹریس کے نیٹ ورتھ کے حساب سے دیے جانے والے پروٹوکولز تھے، A1 A2 A3۔ وہ A1 سے A3 تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس کی ماں کو اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ اسے اپنا آپ اب بھی A4 تک جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جس تیزی سے وہ ڈوب رہی تھی ایسا ہونا یقینی تھا۔ جاہلوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہوں، میرے حالات آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ میرے پاس 50,000 نہیں ہے ماں، آپ کے جوئے کے لیے تو ہرگز بھی نہیں۔ غصے سے گیلی آنکھیں لیے وہ زور سے بولی تھی۔ شگفتہ نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ساری زندگی میں پالتی آئی ہوں تمہیں، اب تمہاری باری ہے۔ اسی لمحے ٹی وی پر ایک وجیح سا مرد نظر آنے لگا۔ وہ اس ملک کا قابل قدر سیاستدان تھا۔ کم عمری میں ہی اتنی بڑی سیٹ حاصل کرنے پر اور عوام میں بے پناہ مقبولیت کے بعد وہ جہاں بھی جاتا میڈیا اس کے پیچھے ہوتا تھا۔ اب بھی وہ اپنی خوبصورت سمارٹ سی بیوی کے ساتھ اپنی اکلوتے بیٹے کی اسکول میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ ایک خوبصورت گھرانہ، مکمل فیملی، کامیاب باپ، حسین بیوی اور صحت مند بچہ۔ شگفتہ نے ایک گہرے افسوس سے داخلی راہداری میں کھڑی سلینا کو دیکھا تھا۔ کھلے بال اور ڈھیلی سی ٹی شرٹ پہنے وہ خاصی بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ کاش کہ تم واجد حسن کو کبھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتی تو آج اس لڑکی کی جگہ پر تم اس کی بیوی ہوتی اور ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہوتے۔ یہ ایک جملہ، یہ زہر میں بجھا تانا اس کے سینے کے آر پار ہو گیا تھا۔ واجد حسن اب اپنے سحر انگیز انداز میں مسکراتا ہوا میڈیا والوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ سلینا کو لمحے بھر کے لیے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دیا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا۔ اس نے اس شخص سے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر پیار کیا تھا، لیکن وہ اس کا نہیں ہو سکا تھا۔ ایکٹریس کے نصیب میں اچھے گھرانے کے مرد کہاں آ سکتے تھے؟ وہ ایک شریف گھرانے کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ اس کی شادی شوبز میں کام کرنے والی اداکارہ سے کیسے ہو سکتی تھی؟ ایکٹریس تو بدکردار ہوتی ہیں نا؟ اس کے باپ نے سلینا کو دیکھ کر یہی کہا تھا۔ اس کے جملے کی باز گشت اب تک تکلیف دیتی تھی۔ تمہاری جذباتیت اور واجد کی بزدلی نے سارا کھیل برباد کر دیا۔ تم اگر اس کے بچے سے پریگننٹ ہو جاتی تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا تمہیں چھوڑنے کے لیے، لیکن تمہاری اس اخلاقیت نے سب تباہ کر دیا۔ بعد میں شادی ہو جاتی اور کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کاش تم عقل سے کام لیتی۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی گویا موسم کی کسی خبر سے آگاہ کر رہی ہو۔ اس نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ آگے بڑھ کر شگفتہ کے ہاتھ سے ریموٹ چھپٹا اور تیزی سے ٹی وی بند کیا۔ میں کسی کی زندگی میں دھوکے کے ساتھ داخل نہیں ہونا چاہتی تھی ماں، میں عزت کا رشتہ چاہتی تھی۔ میں نے ساری زندگی آپ کو اپنے باپ کے گھر والوں کے تانے سنتے دیکھا ہے۔ میں وہ تکلیف دیتی زندگی اپنے لیے نہیں چننا چاہتی تھی۔ میں ایک عزت دار بیوی بننا چاہتی تھی۔ کیا یہ سب چاہنا بہت زیادہ ہے؟ کیا ہر لڑکی ایسا نہیں چاہتی؟ میں ایکٹریس ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ آنکھیں گیلی تھیں لیکن ایک بھی آنسو رخسار پر نہیں پھسلا تھا۔ تکلیف بہت تھی لیکن وہ پھر بھی جم کر کھڑی تھی۔ شگفتہ نے اصل لیے بغیر گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ عزت کچھ نہیں ہوتی سلیم، پیسہ ہو تو عزتیں بھی خرید لی جاتی ہیں۔ تم کیوں اتنی بے وقوف ہو؟ ہاں میں ہوں بے وقوف، مجھے پتا ہے انڈسٹری میں سب میری پیٹھ پیچھے مجھے بے وقوف، بدھو اور عقل سے پیدل کہتے ہیں۔ میں عزت چاہتی ہوں، اگر میں بے وقوف ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے کہہ کر اپنا بڑھتا سانس بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ شگفتہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ اچھا، اگر تمہارا یہ عزت کا ڈھونگ میرا اور تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے تو ضرور مجھے 50,000 دے دینا۔ تمہاری عزت، غیرت اور کردار اگر میری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں تو مجھے تمہاری اس عزت کے تمغے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اگلے ہی پل اس کے ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ چکی تھی۔ سلیم لرزتے لب لیے اس کی جانب مڑی تھی۔ کوئی پیسے نہیں ملیں گے آپ کو، کچھ بھی نہیں دوں گی میں آپ کو، وہ پیچھے سے چلا رہی تھی، لیکن شگفتہ کانوں پر ہاتھ رکھے دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ اپارٹمنٹ کے کھلے دروازے کے باہر یوول اور نظر امجد اس بحث کو سن کر ساکت ہو گئے تھے۔ ان کی سب سے پیاری کلیگ بہت تکلیف میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے نظر چراتے اندر داخل ہوئے تھے۔ سلیم صوفے پر بے حال سی بیٹھی تھی۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور اس نے ریموٹ سختی سے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ واجد حسن اب تک میٹھی باتیں کرتا اپنی بیوی کو ہنسا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سی کرچیاں تھیں۔ یوول نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹی وی کا مین پلگ نکال لیا تھا۔ وہ جامد ہی رہی، ہلی تک نہیں۔ نظر اور یوول نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اتنے منحوس آدمی کو کیوں دیکھ رہی ہو تم سلیم؟
یوول نے ناگواری سے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ منحوس نہیں ہے یوول، وہ ایک خوش بخت مرد ہے جس کے نصیب میں عزت دار بیوی کا ساتھ رقم ہے۔ اس نے مجھے چھوڑ کر ایک اچھا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ پل بعد اس کی آواز ابھری تھی۔ نظر نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے اسکرپٹ رکھی۔ اس کی نگاہ سامنے ٹیبل پر رکھی اسکرپٹ پر پھسلی۔ تم پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ایکٹریس بن کر ابھرو گی، نظر نے آہستگی سے مسکرا کر کہا تھا۔ یوول بھی اس سرس بات میں ہلا کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ بھی انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ اس کے مخلصین، میں مسکرا رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ اور اگلے ہی پل اس نے اپنی دونوں ہیلز اٹھا کر ایک نظر اور دوسری یوول کو ماری تھی۔ اپارٹمنٹ میں یوول اور نظر تیزی سے آگے بھاگ رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے انہیں مارنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ اب ساری رات کان پکڑ کر معافی مانگتے ہوئے گزرنی تھی۔ اگلی صبح وہ ایجنسی کے داخلی دروازے سے اندر آیا تو ہر جانب ہما ہمی سی محسوس ہوئی۔ جولیا اینڈرسن اپنے آفس سے باہر نکلی، کئی رپورٹرز کو اپنے آنے والے پروجیکٹ کی بابت بریف کر رہی تھی۔ وہ ایک مشہور اداکارہ تھی۔ اس کی موجودگی پر رپورٹرز کا جم غفیر یقینی سی بات تھی۔ یکایک جولیا کی نظر اس ہجوم میں بھی یاسر پر پڑ گئی تھی، لیکن نہ ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور نہ ہی چہرے کا کوئی تاثر تبدیل ہوا۔ آنکھوں کی سختی البتہ قدرے بڑھ گئی تھی۔ اس نے بے تاثر سی نگاہ ڈالی اور پھر آگے بڑھایا، اپنے مخصوص باڈی گارڈ کے لباس میں ملبوس، بالوں کو پیچھے جمائے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے۔ وہ اونچے قد کا قدرے فٹ بندہ تھا، جسم کثرتی تھا اور چہرہ سنجیدہ۔ اس نے انڈر گراؤنڈ جاتی لفٹ کے سینسرز پر اپنا کارڈ رکھا تو اگلے ہی پل لفٹ کے دروازے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اگلے کئی لمحات میں وہ انٹرٹینمنٹ ایجنسی کے انڈر گراؤنڈ فلور پر موجود تھا۔ اس فلور پر ایک طاقتور سیکیورٹی نیٹ ورک کام کرتا تھا۔ یہ نیٹ ورک اس ایجنسی میں کام کرتی سینکڑوں ایکٹریس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ نہ صرف ایکٹریس کی سیکیورٹی بلکہ ادارے کی حفاظت کو ہر بیرونی تھریٹ سے محفوظ رکھنا بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اس میں ہر رینک کا باڈی گارڈ، چیف انچارج اور کمانڈنگ چیف موجود تھے، جیسے ملکی سلامتی کے لیے سیکیورٹی نیٹ ورکس ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی نیٹ ورک تھا، لیکن پرائیویٹ۔ وہ خود ہی پیسہ کما کر اپنے پیروں پر کھڑے تھے۔ گورنمنٹ کی جانب سے ان کی کسی آمدنی کا امکان موجود نہیں تھا۔ وہ بھی ہائی رینک کا ایک باڈی گارڈ تھا۔ رینکنگ تجربے اور سبجیکٹ کی قابلیت پر منحصر تھی۔ ساتھ ہی کمانڈنگ چیف اسے کن نظروں سے دیکھتے تھے، کیا وہ ان کے بھروسے کے قابل تھا بھی یا نہیں۔ اس نے کئی سال محنت سے کام کر کے ایک قابل قدر باڈی گارڈ کا درجہ حاصل کیا تھا۔ ایک جولیا اینڈرسن اسے زمین بوس نہیں کر سکتی تھی۔ کئی راہداریوں میں بہت سے ورکرز نے اسے سلام کیا تھا۔ سر کے خم سے جواب دیتا وہ آگے بڑھ آیا۔ کئی دروازے چھوڑ کر وہ سب سے نچلے حصے میں واقع کمانڈنگ چیف کے آفس چلا آیا تھا۔ یہ ملاقات یقینی تھی۔ یقیناً جولیا نے اس کے خلاف شکایت درج کروائی تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوا اور پھر مؤدب سے آگے بڑھایا۔ قیمتی میز کے پیچھے حنیفہ برا جمان تھے۔ اسے دیکھ کر گہرا سانس بھرتے اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھے۔ ایسا کیا کیا ہے تم نے جولیا کے ساتھ کہ وہ رپورٹ فائل کرتے ہوئے غصے سے کپکپا رہی تھی؟ ٹھنڈی سی آواز میں پوچھا۔ اس نے بیزاریت سے انہیں دیکھا۔ میں دہرانا نہیں چاہتا، اتنے اونچے درجے پر پہنچ کر ایسے ودرا نہیں کیا کرتے۔ آپ کے پروفیشن پر اثر پڑتا ہے، یہ بات مجھے پتا ہے چیف۔ یہی تو مصیبت ہے، سب کچھ پتا ہے تمہیں، انسان حیران ہی ہو جاتا ہے کبھی۔ وہ خفگی سے بولے تھے۔ یاسر پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ مجھے حیران کرنے کے ساتھ آپ اتنے آبسیسڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ تمہارا یہ ٹھنڈا اور پرسکون چہرہ بعض دفعہ میری نس پر لگتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کرسی کھینچ بیٹھا تھا۔ چہرہ تبدیل کروا لیتا ہوں پھر؟ رہنے دو، چہرہ اچھا ہے، جبھی برداشت ہو جاتے ہو تم، نہیں تو تمہیں جھیلنا بہت مشکل ہے۔ وہ مسکراتا رہا۔ کمانڈنگ چیف حنیفہ سے اس کی بہت بنتی تھی، لیکن بہت بننے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ بحث بھی انہی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ یہ کل کیا کیا تھا تم نے؟ کل سلینا والے واقعے کی جانب اشارہ تھا ان کا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ سب کے درمیان اکیلی تھی، نکلنے کی جگہ نہیں دے رہے تھے رپورٹرز اسے۔ کھسیانے سے انداز میں کہہ کر گردن پر ہاتھ پھیرا۔ گولڈ سے یاسر کے پاس دل بھی ہے مطلب؟ وہ اس کے جواز سے محسوس ہوئے تھے۔ یاسر انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کچھ پل بعد انہوں نے ریموٹ سے سامنے موجود دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین کو آپریٹ کیا۔ پوری اسکرین پر ایجنسی کا نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ کئی پیچیدہ سبز اور سرخ لکیریں مختلف داخلی اور خارجی دروازوں کی جانب نشاندہی کر رہی تھی۔ اس نقشے کو سمجھنے کے لیے بھی دماغ چاہیے تھا۔ سلینا مظہر کی جان کو خطرہ ہے، حنیفہ نے آہستگی سے کہا تو وہ بری طرح چونکا، پھر ان کی جانب گھوما۔ کیا مطلب؟ واجد حسن کی بیوی ماریہ حسن،
وہ اٹھ کر آگے بڑھے اور پھر شیلف میں موجود کتب کے اوپر رکھی فائل اٹھائی، آگے بڑھ کر اسے تھمائی۔ وہ 1 سال سے غائب تھی، لیکن کل وہ ٹی وی اسکرین پر ایک بار پھر نظر آئی ہے۔ جتنی نظریں اس پر 1 سال پہلے تھیں وہ پھر سے پلٹ آئی ہیں۔ اس کا اصل دشمن تو منظر عام پر نہیں آیا کوئی، لیکن ثانوی دشمن بہت ہیں اس لڑکی کے۔ فائل کھولے سنجیدگی سے سلینا کی زندگی کا ہر فیل وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ اس ایجنسی میں کام کرتی ہر ایکٹریس کا ایسا ڈیٹا بیس موجود تھا۔ ایک سٹاکر کی نشاندہی کی گئی ہے اس کے پیچھے۔ کل وہ واپس جب اپنی گاڑی لینے آئی تب ایک سٹاکر کی فوٹیج ہمارے پاس محفوظ رہ گئی۔ وہ کوئی فین سٹاکر نہیں ہے، اس کی چال فارمر ملٹری آفیسر جیسی ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ اسے ماریا واجد نے ہائر کیا ہے۔ ہر کوئی فارمر ملیٹنٹس کو ہائر نہیں کر سکتا، یا صرف ایسا کرنے کے لیے سیاسی پاور کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ ماریا حسن ایک طاقتور سیاسی فیملی سے ہے۔ اب وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے اس کے سامنے کل کی فوٹیج چلا رہے تھے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بغیر سامنے چلتی تصویر کو تک رہا تھا۔ نہ صرف سلینا بلکہ جولیا کو بھی بہت تھریٹ ملا ہے، اور آپ کے وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا یاسر، لیکن ایجنسی میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ کوئی ہمارے درمیان موجود ہے، بہت خاموشی سے۔ اس کی ٹھنڈی سی خاموشی سرگوشی میں اس کی کمر میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اور وہ جو کوئی بھی ہے ہماری کمزور ایکٹریس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تم پچھلے کئی مہینوں سے دادا کی طبیعت کی وجہ سے ڈکلائن پر تھے، یہ معاملہ تب سے ہی مشکوک ہے۔ اس نے کئی دفعہ فوٹیج کو دیکھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں تمہیں جولیا یا سلینا کے ساتھ کام کرنے کا نہیں کہہ رہا۔ ایک کے ساتھ تم کام کرتے ہوئے غیر آرام دہ ہو، اور دوسری کے پاس تمہیں ہائر کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تمہیں اندر پلتے اس شخص کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ معاملہ تمہارے، میرے اور ڈائریکٹر ان چیف تک محدود ہے، بس انتہائی کانفیڈینشل۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ سلینا کی فائل بھی ساتھ لے لی۔ میں جلد ہی آپ کو اپڈیٹ کروں گا، اتنا کہا اور باہر نکل آیا۔ پیچھے موجود چیف اب تک اس فوٹیج کو تک رہے تھے۔ ان کے چہرے پر آپ کی پریشانی واضح طور پر نظر آنے لگی تھی۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسکرین پر نظر آتے سلینا کے ساکت وجود کو چھوا۔ جانتے ہو ان کا پورا نام کیا ہے؟ حنیفہ مظہر۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اوپر بڑھتی لفٹ میں موجود تھا۔ اگلے فلور پر پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا اور تو وہ باہر نکل آیا۔ پھر ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ سامنے موجود ڈائریکٹر کے آفس سے سلینا اداس سی نکل رہی تھی۔ یوول اس کے پیچھے آیا تھا۔ ان کی آوازیں اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ شاید رائٹر نے سلینا کو ڈرامے میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک اور تکلیف دہ ریجیکشن۔ یوول نے اسے تسلی دی اور چلا گیا۔ وہ پرس ہاتھ میں تھامے کھلے سے ہال میں کھڑی رہ گئی تھی۔ آج اس نے سیاہ میکسی زیب تن کر رکھی تھی۔ دور سے دیکھنے پر اس کا وجود چمک رہا تھا۔ یاسر چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اسی پل وہ زینوں کے دروازے کی جانب بڑھی تو دور سے آتی کولیگ ورکرز کو دیکھ کر ٹھہر سی گئی، پھر مسکرا کر ان سے حال احوال لینے لگی۔ او، آپ لفٹ کیوں نہیں یوز کر رہی؟ ایک نے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ تھوڑا ویٹ لوز کرنا چاہ رہی ہوں۔ سیڑھیاں بیسٹ ہیں ویٹ لوز کرنے کے لیے۔ پیچھے کھڑے یاسر نے افسوس سے گہرا سانس لیا تھا۔ ورکرز آگے بڑھیں تو وہ گہرا سانس بھرتی دروازہ کھول کر زینوں پر اتر آئی۔ وہ میکانکی سے انداز میں اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ وہ زینوں سے تنہا اترا کرتی تھی، کوئی بھی اس کی روٹین ٹریک کر کے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ زینوں پر دو نفوس بالکل خاموشی سے اتر رہے تھے۔ سلینا اوپری زینوں پر خاموشی سے اترتے یاسر کی موجودگی سے بے خبر تھی، لیکن وہ اس کی موجودگی سے باخبر تھا۔ فائل اب تک اس کے ہاتھ میں تھی اور زینوں پر اترتے اس کے قدموں کی چاپ نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہ تو طے تھا کہ باڈی گارڈ یاسر عالم جلد ہی اس کانفیڈینشل کام کا حصہ بننے والا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بالکل خاموشی سے اتر رہا تھا۔ اس کا دماغ اپنے اور چیف حنیفہ کے درمیان ہوئی گفتگو کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ سلینا کی ٹک ٹک کرتی ہیلز رک چکی ہیں۔ وہ زینوں پر قائم دماغی کے ساتھ اتر رہا تھا کہ یکدم گڑبڑا کر پیچھے ہوا۔